بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت پھل جو گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے اور اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ آلو بخارا ایک ریڈش قسم کا پھل ہے، جب پک کے تیار ہوتا ہے عام طور پہ یہ اپریل کے مہینے میں آ جاتا ہے مارکیٹ میں، اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، تو جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ایک چیز ہمارے بس میں ہوتی ہے، ہم اسے خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے مختلف جو طریقہ کار، جو علاج کے طریقہ کار ہیں، ان میں بھی یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہم بات کریں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ہم بات کریں حکمت کی، یا جیسے طب یونانی کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ جدید سائنس کی بات کریں تو اس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہومیوپیتھی میں بھی مختلف میڈیسن بنائی جاتی ہیں، مختلف پھلوں سے، مختلف درختوں سے، مختلف چیزوں سے۔ تو آلو بخارے سے بھی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن بنائی جاتی ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آئیے ہم اس تمام تفصیلات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے صحت کے کن کن حصوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آلو بخارا، جسے انگریزی میں پلم کہا جاتا ہے، موسم گرما کا ایک نہایت خوش ذائقہ اور رسیلا پھل ہے۔ یہ نہ صرف اپنی مٹھاس اور ہلکی سی ترشی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، بلکہ قدرت نے اس کے اندر صحت کا ایک خزانہ چھپا رکھا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کئی اقسام بہت مشہور ہیں، جن کے رنگ سرخ، جامنی اور پیلے ہوتے ہیں۔ لوگ مختلف صحت کے مسائل کو اس سے حل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو ہاضمہ کی بہتری میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ آلو بخارا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو قبض کشا خصوصیات رکھتا ہے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دل کی صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم خون کی کمی کی بات کریں تو یہ اس کے لیے بھی بہت ہی بوسٹر کا کام کرتا ہے۔ آلو بخارا آئرن کے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے، جس سے خون کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آگے چل کے ہومیوپیتھی کے بارے میں بات کریں تو آلو بخارا سے ایک ہماری دوا بنائی جاتی ہے۔ اس دوا کو ہم پرونس اسپائنوسا کہتے ہیں، اور یہ مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے 30 کی پاور میں، اسی طرح 200 کی پاور میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی ہومیوپیتھک دوا لینی ہو تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، تاکہ بہت ساری علامتیں عام آدمی کو یاد نہیں ہوتی۔ جب ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ ان علامات کے مطابق دوا تجویز کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو ڈاکٹر کی رائے کو ضرور اپنی اس علاج میں ضرور شامل کریں۔ آلو بخارا اس کے علاوہ تمام اطباء کے نزدیک بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مثلاً اگر ہم بات کریں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس طرح کے پھل جن کا رنگ سرخ ہو ان کو طب نبی میں بہت ہی مفید سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح سے طب یونانی اس کی بہت تعریف کرتی ہے، اور وہ مختلف اطباء کے نزدیک مختلف اپنی ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس
بھی اس کی متعارف ہے، اور ہومیوپیتھی کا تو میں آلریڈی تذکرہ کر ہی چکا ہوں۔ ہومیوپیتھی کی جو دوا ہے وہ اپنی علامات کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے، جس میں موٹی موٹی علامتیں یہ ہیں: یہ دوا پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے، آنکھوں کی شدید درد اور اعصابی درد جسے نیوریلجیا کہتے ہیں کے لیے بہت ہی مفید مانی جاتی ہے۔ لہذا جب بھی کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس دوا کو استعمال ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی رائے لینے کے بعد۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آلو بخارا نہ صرف ایک پھل ہے کہ اس کے ہم پھل ہونے کا فائدہ اٹھائیں، بلکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو دوائی کے طور پہ بھی بہت کارآمد ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شربت بنانی ہے تو آلو بخارا چاہے خشک ہو تو اس کو آپ تھوڑا سا پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور اس سے بنائی جا سکتی ہے، بہت بہترین شربت۔ اسی طرح سے بریانی پکاتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اچھا ساتھی ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں بتائی گئی باتیں اچھی لگیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، خاص کر کے نئے لوگ، اور اپنے پیاروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید ویڈیو آپ کی رائے کے مطابق بہتر سے بہتر بنائی جا سکے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔